اہم خبر آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب کا 3 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ آئل ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا تھا، ترجمان پاسداران انقلاب کا ایسا کہنا ہے۔ تو آبنائے ہرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب کا 3 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ آئل ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا تھا، ترجمان پاسداران انقلاب کا ایسا کہنا ہے۔ تو دنیا کی آئل تجارت 40% یہیں سے ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا ایران کی جانب سے، اور ایسے میں آبنائے ہرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب کا 3 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ آئل ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا تھا، ترجمان پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو آبنائے ہرمز کو یہ جگہ ہے، اس کو بند کیا گیا ہے، اس راستے کو بند کیا گیا اور اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ تو ایسے میں ایرانی پاسداران انقلاب نے 3 آئل ٹینکرز پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر تازہ حملے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ تہران اور اہواز میں اسپتال، ٹی وی اور پولیس اسٹیشن پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کھلی جارحیت ایک بار پھر جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر تازہ حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، کنفرم کیا گیا ہے۔ تہران اور اہواز میں اسپتال، ٹی وی اور پولیس اسٹیشن پر حملے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو تازہ حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق 20 شہری شہید ہو گئے ہیں، جبکہ تہران اور اہواز میں اسپتال پر حملہ کیا گیا ہے، ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے اور پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو غزہ میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، پولیس اسٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب بھی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جا رہی ہے۔ تازہ حملے جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں اس میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے، ٹی وی اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے، پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے گئے ہیں، ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اور ان حملوں کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات جو موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہریوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تازہ حملے کیے گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے۔ ایران کو نشانہ بنایا گیا ہے، تہران اور اہواز میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، ٹی وی اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا اور پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ ان تازہ حملوں میں تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر جاری ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغ دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے شیلٹرز ہوم میں چلے گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں 7 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جنگ کے دوسرے روز ایرانی حملوں میں 2 صہیونی فوجیوں سمیت 11 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ 121 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر جاری ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے شیلٹرز ہوم میں چلے گئے ہیں، جبکہ مقبوضہ بیت المقدس میں 7 اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جنگ کے دوسرے روز ایرانی حملوں میں 2 صہیونی فوجیوں سمیت 11 اسرائیلی مارے گئے ہیں، جبکہ 121 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر بھی جاری ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی طرف تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ یو اے ای کے صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بڑا اہم یہ رابطہ سامنے آیا ہے۔ ایران کے حملوں سے پیدا شدہ صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو امریکی صدر کے مسلسل رابطے بھی جاری ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایم بی ایس سے رابطہ ہوا تھا امریکی صدر کا، اور اب امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے یو اے ای کے صدر سے۔ ایران کے حملوں سے پیدا شدہ صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو امریکی صدر کا براہ راست رابطہ ہوا ہے یو اے ای کے صدر سے۔ بڑی اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے حملوں سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کی جانب سے ابوظہبی کو نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ دبئی کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پیدا شدہ صورتحال میں ایران کے حملوں کے نتیجے میں
जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है उसके ऊपर बातचीत हुई है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से रब्ता हुआ है। यूएई के सदर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के हमलों से जो पैदा शुदा सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई है दोनों रहनुमाओं की जानिब से। तो बड़ा अहम ये रब्ता है दोनों ममालिक के सरबराहान का। अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे मरासिम हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूएई के सदर के साथ और इसी तनाजुर में बड़ी अहम गुफ्तगू देखने में आई है। ईरान का मकबूजा बैतुल मक़दस पर मीज़ाइल हमला, आग भड़क उठी है। खबरसा एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है ईरान के ताज़ा हमलों में 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। खबरसा एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है ईरानी हमले में मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं और इमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। उर्दन में ईरानी सफ़ीर की तलबी, मिज़ाइल हमलों पर एहतजाज भी हुआ है। तो आपको बताएं कि ईरान का मकबूजा बैतुल मक़दस पर मिज़ाइल हमला, आग भड़क उठी है। खबरसा एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है ईरान के ताज़ा हमले हुए हैं और ताज़ा हमलों में 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी हमले में मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, इमलाक को भी नुकसान पहुँचा है और उर्दन में ईरानी सफ़ीर को तलब किया गया है। मिज़ाइल हमलों पर एहतजाज भी किया गया है। तो ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं ईरान ने मकबूजा बैतुल मक़दस पर मिज़ाइल हमला किया है और इस मिज़ाइल हमले के नतीजे में मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं कि आग भड़क उठी है। खबरसा एजेंसी की जानिब से बताया गया है ईरान के ताज़ा हमलों में 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ईरानी हमले में मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं जबकि इसके साथ साथ इमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। तो जवाब दिया जा रहा है ईरान की जानिब से भी और इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। उर्दन में ईरानी सफ़ीर को तलब किया गया है और मिज़ाइल हमलों पर एहतजाज भी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप नए ईरानी रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार हैं। वाइट हाउस की जानिब से ये कहा गया है ईरान के नए रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है। वाइट हाउस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई फ़िलहाल जारी रहेगी। वाइट हाउस की जानिब से ये भी बताया गया है। तो आपको बताएं कि वाइट हाउस का मौक़िफ़ भी इस सारी सिचुएशन में सामने आया है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नए ईरानी रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान के नए रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। वाइट हाउस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई फ़िलहाल जारी रहेगी। वाइट हाउस का ये भी बताना है। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक का मुश्तरका बयान भी सामने आया है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के मसले पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी है। मशरिक़ वस्ता तवील जंग से भारी नुकसान उठा सकता है। यूरोपीय ममालिक का मुश्तरका बयान, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी क़वानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। जंग को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए इक़दामात किए जाएँ। यूरोपीय ममालिक की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक का मुश्तरका बयान, यूरोपीय यूनियन ने ईरान के मसले पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की है अपील। मशरिक़ वस्ता तवील जंग से भारी नुकसान उठा सकता है। यूरोपीय ममालिक का मुश्तरका बयान सामने आया है।